السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام چینل میں خوش آمدید۔ میرا آج کا ٹاپک شعبان کی 15ویں رات اور 15ویں دن کے حوالے سے ہے کہ اس رات میں اور دن میں کون کون سے اعمال کرنے چاہئیں اور کن اعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کا مطلب کیا ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، برات کا معنی چھٹکارا حاصل کرنا، بری ہونا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے ندامت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سامعین، بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے پاس باقی عرب قبائل سے زیادہ بکریاں تھیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اس میں غروب آفتاب سے فجر کے طلوع ہونے تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے دنیاوی غرض سے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توڑتا ہے تو پھر وہ اس وعید کے تحت داخل نہیں۔ نمبر 4 شرابی، جو شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اسے جنت کی شراب نہیں پلائی جائے گی۔ نمبر 5 قاتل، جو کسی کو ناحق قتل کرے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شلوار سے مراد عام ہے، خواہ پاجامہ پہنا ہوا ہو، شلوار ہو یا چادر ہو۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اوپر سے نیچے پہننے والا لباس ہو، اور اگر نیچے سے اوپر پہننے والا لباس ہے مثلاً جراب، موزہ وغیرہ، تو وہ اس وعید کے تحت داخل نہیں۔ نمبر 7 چغل خور، چغل خور کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ان 7 افراد کی اس عظیم الشان رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد گرامی ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان احادیث مبارکہ کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات میں اور دن میں 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔
اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا، موم بتی لگانا اور ہر سال کو جانے کو لازم سمجھنا، یہ درست نہیں۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ بات واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں ہیں، اس میں شور و شغل، میلے، اجتماع منعقد نہیں کرنے چاہیے۔ نوافل کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ساری رات عبادت میں گزارنا یہ کوئی ضروری نہیں، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنی عبادت کر لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور اس کو بھی لازمی سمجھ لینا یا کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کو قابل ملامت سمجھنا یہ بھی درست نہیں۔ مستحب ہے، اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو ثواب کا باعث ہے، نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ تو بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین سے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کی عبادت نہیں کر سکتا اور دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ صرف رات کو عشاء کی نماز بجماعت ادا کر لے اور سو جائے بغیر کوئی گناہ کیے، اور دن کو بھی گناہوں سے بچا رہے، تو یہ بھی اس کے لیے انشاءاللہ باعث برکت و فضیلت ہے۔